إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کی ہدایت کا، اللہ کی رضا کا، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دے. آج کی مجلس میں مجھے خصوصی طور پر جس بات کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت کو اچھی جگہوں پر صرف کرنا. اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اپنے مال اور دولت کو ایسے مواقع پر لگانا جہاں پر لگانے سے ہماری آخرت کی زندگی بن سکتی ہو. مال اس کے معنی آتے ہیں میلان سے ہے، رجحان، کہ جس دل اس کی طرف میلان ہوتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ سونے کو دینار کہا جاتا ہے، سونے کو، اور اگر اس کے آخر سے الف نکال دو تو دین بن جائے گا، اور اگر آپ الف نہ نکالو، دینار کے آخر سے آپ الف اور را نکال دو تو دین بن جائے گا، اور اگر شروع سے دین ہٹا دو تو آخر میں نار ویسے ہی موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر مال و دولت کو صحیح جگہ پر صرف کیا گیا، صحیح جگہ پر لگایا گیا، تو یہی مال آپ کا دین بن سکتا ہے. اور اگر اسی مال و دولت کو اگر جگہ کر گناہ کے مواقع پر لگایا گیا، خواہشات پر لگایا گیا، تو وہی اس کا انجام کے اعتبار سے نار ہے، جہنم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمارا مال بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میری لائف میری مرضی، یہ اسلام کے نعرے نہیں. میری لائف میری مرضی نہیں، میری لائف اللہ تعالیٰ کی زندگی دی ہوئی ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ ہمارے اسلام کے نعرے نہیں، شریعت کے خلاف ہے. اللہ نے بطور امانت کے ہمیں اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. ہمارا سودا ہو چکا ہے. اگر ایک بندہ کسی چیز کو بیچ دیتا ہے، کسی سے معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہ زمین یہ فلیٹ میں نے آپ کو بیچ دیا فلاں اتنی رقم کے بدلے میں، تو اب اگر وہ اس میں کچھ زیادتی کرتا ہے، اگر خریدنے والا اس کو اجازت دیتا ہے آپ کچھ دن اپنے پاس رکھ لے، بعد میں اسے لے لوں گا، تو لیکن اس کو یہ حق نہیں کہ وہ اس طرح سے استعمال کرے کہ اس چیز کو نقصان پہنچائے، کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں. یہی وجہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں، مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اگر ایک انسان اپنی ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی کاٹ لے، کوئی منع کرے بھئی تو یہ کیا کر رہا ہے، اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ کہے بھئی میرا جسم ہے، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، شریعت کی نظر میں حرام ہے. دوسرے کو تکلیف پہنچانا وہ تو حرام ہی حرام ہے، لیکن خود اپنی باڈی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. آج تو ہماری زندگیوں میں یہ بات تو نکل چکی کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ ہے، بلکہ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنا ہنر سمجھتے ہیں کہ سامنے والوں کو کیسے تکلیف پہنچایا جائے، کیسے اس کو پریشان کیا جائے، اس کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں.
تو شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہمارا جان بھی اللہ کا ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، جنت کے بدلے میں سودا ہو چکا ہے۔ لیکن انسان اس سودے کو بھول گیا۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا تاکہ یہ بندہ رمضان میں عبادت کر کے، ہر طرح کی عبادت کر کے، دن میں روزہ رکھ لے، رات میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھ لے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے والا بنے، صدقہ خیرات کرے، عبادت بدنی بھی کرتا رہے، عبادت مالی بھی ادا کرتا رہے، تاکہ یہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے، اور جو سودا ہوا تھا اس سودے میں یہ پکا ہو جائے۔ آج ہماری زندگیاں، مسلمانوں پر جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اس حالات کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اعمال بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، کہ جو تکلیف تم پر آتی ہے، جو مصیبت تم پر آتی ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اعمالکم احوالکم، جیسے اعمال زمین سے آسمانوں پر جاتے ہیں، ویسے آسمان سے فیصلے اترا کرتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کی حالات کو تو ہم دیکھیں، ایک وقت وہ بھی تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی سگریٹ پیتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، کوئی تمباکو کھاتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، کوئی چائے پیتا نظر نہیں آتا تھا۔ آج ایک ایسا ماحول ہے کہ مسلمان ہیں، ہمارے علاقوں میں پورے مسلمانوں کے معاشرہ، سوسائٹیاں، اس میں بھی نوجوان رات میں، دنوں میں سگریٹ پی رہے رمضان کے مہینے میں، ان میں اس کا احساس بھی نہیں۔ تمباکو کھا رہے، ہم سے بات کریں تمباکو کھا رہے ہیں، تمباکو کھاتے باتیں کر رہے ہیں۔ بھئی کیا بے روزہ نہیں رہے؟ بیمار ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ دوسروں کے سامنے تمباکو کھاتے پھرو۔ آپ بیمار ہو، روزہ نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ہوٹلوں میں لوگوں کے سامنے کھاتے پھرے۔ آج رمضان کی اہمیت، عظمت بھی ہمارے دلوں سے نکل چکی۔ پہلے دور تھا لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر بھی چھپ چھپا کر ان عملوں کو کرتے تھے۔ آج براہ راست لوگوں کے سامنے سگریٹ پی جا رہے۔ ہماری نئی نسلیں خصوصی طور پر روزوں کی عبادتوں سے بہت دور جا چکی ہے، رمضان کی تراویح سے بہت دور جا چکی ہے۔ عبادت بدنی ہو یا عبادت مالی ہو، ہماری نئی نسلیں بہت دور اس سے جا چکی ہے۔ دین میں سحری بھی کر رہے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہے کہ ہمارا بیٹا روزہ رکھ رہا ہے، لیکن پورا دن بغیر روزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن افسوس تو اس پر ہوتا ہے کہ اس کو چھپایا بھی نہیں رہے، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا، یہ عبادت کی سیزن کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے اس میں عبادت میں لگا دیا، دن میں روزہ رکھا، رات میں تراویح پڑھ لی، تو عبادت بدنی بھی ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اگر بن جائے، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں لگانے والے بن جائے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ پورے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جگہ مال کے خرچ کرنے کو بیان فرمایا۔ شروع قرآن کریم میں جیسا ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک ایسی کتاب جس میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ متقیوں کی ہدایت کے لیے ذریعہ ہے، کس کے لیے؟ جس کا دل صاف ہے، جس کے دل میں ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو متقی ہے، جو صاف دل لے کر آتا ہے، وہی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے۔ جس کے دل ہی گندے ہوتے ہیں، جن کی نیتوں میں کھوٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتی، رمضان کا مہینہ اس کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب تو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کو یہ جنت کا راستہ دکھلاتی ہے، جس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور آگے متقی کی چند صفتوں کو بیان فرمایا۔ متقی کون ہے، کیسے پتا چلے گا یہ متقی ہے یا نہیں؟ اللہ نے چند صفتوں کا تذکرہ فرما دیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تین صفتیں کیا ہے؟ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا،
جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، پھر بھی اس پر ایمان ہے کہ اگر میں نے اچھا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ نصیب کرے گا، اگر میں نے برے اعمال کیے، میں روزوں کو چھوڑتا چلا گیا، میں نمازوں کو چھوڑتا چلا گیا، میں تراویح کو فوت کرتا چلا گیا، میں اپنی من مانی زندگی گزارتا چلا گیا، تو گویا یہ زبان سے کلمہ وحدانیت کی اس نے اقرار تو کیا ہے، لیکن اس کے اعمال بتا رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوتا، اس کی زندگی میں روزہ ہوتا، اس کی زندگی میں نماز ہوتی، اس کے صبح شام کے اعمال قرآن حدیث کے موافق ہوتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، لیکن اس کی نعمت کی ہمیں عظمت بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، نہ ہم اس کے تذکرے کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے درمیان، اپنی اولادوں کو بیٹھ کر ایمان کے مذاکرے کرتے ہو، ایسے حلقے بھی ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں نہیں لگتے، جس کی بنا پر آج کثرت سے ہمارے مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا، باپ اپنے بیٹے کو 500 کی نوٹ کی قیمت بتلاتا ہے، اس کو مکان کی قیمت بتلائے گا، اس کو سونے چاندی کی، کہ ماں اپنی بیٹی کو سونے کی قیمت بتلاتی ہے کہ یہ جو انگوٹھی تو نے پہنی اس کی قیمت اتنی ہے، اس کا ہار کی قیمت اتنی ہے۔ دنیا کی عظمتیں، قیمتوں کو اپنی اولاد کے سامنے پیش کیا، کبھی ہم نے ایمان کے مذاکرہ اپنی اولادوں کے سامنے نہیں کیے، اپنے گھر والوں کے درمیان، فیملی کے درمیان ایمان کے مذاکرے نہیں کیے کہ ایمان کیسی عظمت والی چیز ہے کہ بیٹا زندگی بھر کبھی اس کو ضائع و برباد نہ کرنا۔ دنیا کے تذکرے ہو رہے ہیں لیکن ایمان کے تذکرے نہیں ہو رہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی کی دوسری صفت کیا ہے؟ ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفات ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پورے قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے، اللہ نے قرآن کریم اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پابندی کرتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھنے والے، ہر جگہ وہ اقیم الصلاۃ کا تذکرہ فرمائے۔ اس لیے ہم عبادتوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک ہی عبادت ہم پر عائد ہے، دیکھا جائے روزانہ کرنے والی عبادت۔ حج کی عبادت کو دیکھا جائے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہے بس۔ زکوٰۃ کی عبادت کو دیکھا جائے، جو مالدار ہے، وہ حج بھی ان لوگوں پر جو مالدار ہے، زکوٰۃ وہ بھی سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی ان لوگوں پر جن جو مالدار ہے، قربانی وہ بھی ایک مرتبہ، صدقہ فطر وہ بھی ایک مرتبہ، وہ بھی مالدار لوگوں پر، غریبوں پر نہیں، اور رمضان کے مہینے کے روزے وہ سب پر، لیکن وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ ایک ہی عبادت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزانہ ہم پر عائد فرمائی، وہ ہے نماز۔ اب بندہ اس نماز میں بھی کوتاہی کرے تو پھر اس کی نہ دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی نے کچھ کر دیا، کاروبار چلتا تھا ٹھپ ہو گیا، کسی نے نظر لگ گئی، کسی نے کچھ کر دیا۔ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میری صبح کی نماز ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ صبح کی نماز کے بعد تو فرشتے رزق کو تقسیم کرتے ہیں، روزی کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس بندے کی زندگی میں کب تک برکت ہو سکتی ہے جو نمازوں کو چھوڑ کر کاروبار میں لگا ہوا ہے؟ ایک وقت تک اس کے کاروبار چل جائے گا، ڈھیل اللہ تعالیٰ دے دے گا، جب وہ پکڑنے پر آئے گا نہ آخرت کا بچے گا نہ دنیا کا بچے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ نے نماز میں دنیا آخرت کی کامیابی کو رکھا ہے۔ تو نماز وہ برکت عبادت ہے جو پوری زندگی اللہ نے ہم پر عائد فرمائی، روزانہ یہ عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نماز کی عبادتوں کو بھی بڑھا دیا، تعداد کو بھی بڑھا دیا شریعت نے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ تاکہ غیر رمضان میں 5 وقت نمازوں پر اس کے لیے جمنا آسان ہو جائے۔ پورا دن روزے سے ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، گرمی ہے، رات میں چھٹی ہو جاتی کیونکہ پورا دن عبادت میں گزرا، لیکن رات میں ایکسٹرا 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ دین میں حلال چیزوں کی بھی حرام قرار دے دیا۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، وہ حلال چیزوں کی بھی حرام قرار دے دیا۔ ایکسٹرا 20 رکعت نماز پڑھائی جا رہی ہے تاکہ جو حلال چیزیں ہے اس سے اس کا بچنا آسان ہو جائے گا، غیر رمضان میں حرام چیزوں سے اس کا بچنا آسان ہو جائے گا۔
رات میں 20 رکعت تراویح کے لیے کھڑا کر دیا تاکہ غیر رمضان میں 5 نمازوں کے بعد جمنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن آج ہماری مسجدوں کا بھی حال کیا ہے؟ بہت کم نوجوانوں میں، خصوصی تو جو بڑے اڈھیر عمر کے حضرات ہیں، وہ تو نمازوں کا اہتمام کر ہی رہے ہیں، وہ تو روزے کا بھی اہتمام کریں، بوڑھے بھی روزے رکھ رہے ہیں، بیمار بھی، لیکن ہماری نئی نسلیں دور چلی جا رہی اور ماں باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ماں باپ نے اپنی اولاد کی اصلاح علماء کرام کے ذمہ ڈال دی، مسجد وار ساتھیوں کے ذمہ ڈال دی، دعوت و تبلیغ کے حضرات کے ذمہ ڈال دی کہ وہ ہماری اولاد کی اصلاح کرے۔ یہ آپ کی ذمہ داری، ان سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ تو دیکھو کہ ہمارے بچے، جو میرا بچہ نوجوان ہے، وہ 5 وقت نماز میں آتے یا نہیں آتا؟ 20 رکعت تراویح کی نماز اس کی کہاں ہو رہی ہے؟ باپ اس کو دنیا کے بارے میں پوچھے گا، دکان گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ لیکن اس کے زبان پہ یہ جملہ لانے میں اس کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ میرے بیٹے کو میں یہ پوچھوں کہ تو نے 20 رکعت تراویح آج کہاں پڑھی؟ اس باپ کو شرم محسوس ہوتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ میرے بیٹے نے پڑھی یا نہیں۔ ہمارے مسلمان کے محلے تراویح کے وقت پورے محلے نوجوانوں سے بڑے پڑے نظر آتے ہیں، اور تھوڑا سا مجمع جو مسجد میں آتا ہے، وہ بھی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو اتنے کمزور ہماری نئی نسل ہو چکی ہے۔ ابھی تو شادی بھی نہیں، شادی سے پہلے اتنی کمزور یہ نسلیں ہو گئی کہ 20 رکعت تراویح کے لیے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری امتوں کا یہ حال ہے، یہ ہماری نئی نسلوں کا یہ حال ہے۔ تو یہ ہم سب کی فکر ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کرنے والے بنے، اپنے ساتھ لے کے کھڑے رہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فضائل اعمال کی تعلیم پوری دنیا میں پڑھی جاتی، ہر ایک جانتا ہے، پوری دنیا میں ہر زبان میں وہ ترجمہ کیا گیا۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا بھی شیخ زکریا بن جائے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ بند ہو گیا، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، ولیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ ہم بھی اپنی اولاد کو، ہم یہ نہیں چاہا کبھی کہ بھائی میرا بیٹا شیخ زکریا بنے۔ اگر ہم نے چاہا تو ہمیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کے سوانحوں کو پڑھنا ہوگا کہ ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کی جوانی کیسے گزری، انہوں نے اپنی شادی کیسے کی، اپنی بچوں کی شادیاں کیسے ہوئی، ان کی زندگی کیسے گزرے، ان کے اعمال کیسے گزرے، ان کے والدین نے ان کی تربیت کیسے کی، جس کی بنا پہ یہ اس مقام پر پہنچے۔ موٹی 2 جلد شیخ نے خود اپنی زندگی پر لکھی ہوئی، اپنے سوانح پر لکھی ہوئی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کرے اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنے والے بنے۔ ایک واقعہ ان کو سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان پر کتنی نظر رکھتے تھے، کتنی نگرانی رکھتے تھے۔ وہ نماز میں، چھوٹے بچے ہیں، جب نماز میں آتے، مسجد میں آتے، تو ان کے والد یہ بھی دیکھتے کہ ظہر میں یہ کس کے بازو میں اس نے نماز پڑھی، عصر میں کس کے بازو میں اس نے نماز پڑھی، مغرب میں کس کے بازو میں یہ نماز پڑھ رہا، وہ بھی دیکھتے تھے۔ اگر چند دن اگر ایک ہی کے بازو میں نماز پڑھتے، وہ کہتے کہیں تو نے اس سے دوستی تو نہیں کر لی، دوستی میں کوئی اپنے اوقات کو برباد تو نہیں کر رہا۔ ایسی باپ کی نظریں تھی، تب جا کے شیخ زکریا بنا۔ ہم تو صرف دعا پر اکتفا کرتے ہیں، میری اولادوں کو نیک بنا دے، میری اولادوں کو نیک بنا دے، لیکن ایک جملہ اپنی اولاد کو کہنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ حکم فرما رہا ہے۔ علماء کرام فرماتے جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسی چیز کا حکم دے تو اس کا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بڑا کسی کو چھوٹے کو حکم دے کہ یہ کرو تو اس کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا حکم کرتا ہے اس کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ حکم فرما رہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو کس حد تک جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ جس طرح سے اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو یہ کہے کہ میں سوسائڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ ماں باپ کیا کریں گے؟ اس کو سمجھائیں گے، بیٹا مت جا، اگر تو مر گیا تیری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ کہا نہیں، میں تو مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
اس کو 2-3 جملے سمجھائے، باپ نے چھوڑ دیا، وہ گیا، اس نے سوسائڈ کر لی۔ پورا معاشرہ، پورا خاندان اس ماں باپ کو کوسے گا کہ تو دروازہ بند کر لیتا، اسے پکڑ لیتا، باندھ دیتا، آزو بازو والوں کو بلا لیتا، تو نے 2-4 جملے نصیحت کیے، بس کافی سمجھا۔ جب دنیا کے عذاب آتا ہے، جب دنیا کی آگ سامنے ہوتی ہے، آدمی حد تک امکان کوشش کرتا ہے یہ جہنم کی آگ ہے۔ چند جملے پر اکتفا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمیں موت تک اپنی اولاد کے پیچھے لگنا ہے، اپنے گھر والوں کے پیچھے لگنا ہے، وہ اعمال کرنا ہے جو میری بھی آخرت بن جائے، میرے گھر والوں کی بھی آخرت بن جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، متقیوں کی صفات کو میں بیان فرما رہا تھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ میں نے کہا نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے رمضان میں نمازوں کا ایکسٹرا کیوں کر دیا؟ تاکہ غیر رمضان میں اس کا اضافہ ہو جائے۔ اب اگر رمضان کے مہینے میں بھی ختم قرآن کا موقع ہے یا شب قدر ہے، پوری رات انسان توبہ کرتا رہے، دعا کرتا رہے، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، پوری رات توبہ کرتا رہے، لیکن دل میں تو یہی بات بیٹھی جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوگا مجھے صبح کی نماز میں اٹھنا نہیں ہے، مجھے تو وہی صبح کی نماز میں سوتے رہنا ہے۔ اگر شب قدر ہو، حرم شریف ہو، بیت اللہ سامنے ہو، تو پوری رات سجدے میں انسان توبہ کرتا رہے، اللہ ایسی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ دلوں میں یہ ہے کہ مجھے رمضان کے بعد وہی اپنے چہرے پر اس طرح کو مڑانا ہے، مجھے رمضان کے بعد وہی غلط کاروبار کرنا ہے، مجھے رمضان کے بعد وہی اپنے گھروں میں ٹی ویوں کو چلانا ہے۔ بلکہ عید کا بھی نہیں، عید آنے سے پہلے اگر ریچارج ختم ہو جائے تو رمضان ہی میں ریچارج بھی کر لیتے ہیں، کہ عید کے دن کہاں صبح صبح ریچارج کرنے نکلیں گے۔ ایک مرتبہ میں نے لائنیں دیکھی، بھیڑ بھاڑ دیکھی، مجھے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں، میں کہ یہ کائے کی بھیڑ ہے؟ تو کہا یہ سب ریچارج کرنے کے لیے آئے، کیونکہ 1 مہینہ ٹی وی بنتی، جیسے موبائل کے ساتھ اس کا بھی ریچارج کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں، شاید جیسے موبائل میں ریچارج کرتے ہیں۔ اب رمضان ختم ہوا تو عید کے بعد تو رمضان ہماری توبہ، ہم تو مسلمان صرف رمضان تک کے مسلمان ہیں نے، ہمیں تو گناہ میں صرف رمضان تک گناہ سے بچنا ہے، ہماری آخرت کا خوف دل میں کوئی خوف نہیں۔ ہم نے ایمان کو مذاق بنا کر رکھ دیا، اسلام کو مذاق بنا کر رکھ دیا، چند اعمال ہم کر لیتے ہیں، کچھ روزہ رکھ لیا، کچھ نماز پڑھ لی، بڑے مطمئن بن جاتے ہیں۔ ارے جو لوگ دنیا کی تکلیف میں مبتلا ہے، اب ہاسپٹلوں کا چکر لگا کر تو دیکھو، جو بیماری مبتلا ہے وہ انہیں دنیا کی بیماری برداشت نہیں ہوتی، ان کو دنیا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، وہ موت کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تو نے کیسی بیماری میں ہمیں مبتلا کر دیا، ہم اس بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے موت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہمارے جسم میں وہ طاقت کہاں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آخرت کے عذاب کو، جہنم کی آگ کو ہم برداشت کرنے والے بنے؟ ہماری توبہ کا تو یہ حال ہے کہ رمضان پورا ہونے سے پہلے ہمارے گھروں کی ٹی ویوں کے ریچارج ہو جاتے ہیں، دلوں میں یہ ہے کہ عید کے بعد وہی مجھے نگاہوں کو غلط استعمال کرنا ہے، وہی مجھے میرے کانوں کو غلط استعمال کرنا ہے، وہی مجھے صبح کی نمازوں کو چھوڑنا ہے۔ تو ایسے رمضان سے، ایسی توبہ سے نہ ہماری آخرت بننے والی ہے، نہ ہمارا پورا سال بننے والا ہے۔ علماء کرام نے دیکھا کہ یہ رمضان کا مہینہ تو یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان کی 11 بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اور یہ مہینہ ہم نے عبادت کے ساتھ گزارا، سچی پکی توبہ کے ساتھ گزارا کہ مجھے رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنا ہے، تو یہ پچھلے 11 مہینے یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ہم تھوڑا تو اس بات کو محسوس کریں کہ جب رمضان میں گناہ سے بچ گیا، میں دین میں روزہ رکھ رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، کاروبار بھی میں تھوڑا وقت دے رہا ہوں، جو رمضان کے علاوہ میں جتنا وقت دکان پہ دیتا تھا اس سے کم میں دے رہا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کتنی عافیت والی روزی مجھے عطا فرما رہا ہے، وہ کیسا رزق مجھے عطا فرما رہا ہے جو غیر رمضان میں مجھے نہیں ملا۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ جو اللہ ہمیں رمضان میں عبادت کی کثرت پر اور مال و دولت کے پیچھے کم تھکنے پر اتنا رزق دیتا ہے، یہی عادت ہماری غیر رمضان میں بن جائے، وہی اللہ تعالیٰ اسی طرح رمضان کی طرح ہمارے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تو متقیوں کی صفات میں بیان فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرنے والے،
جو تیسری صفت پر مجھے توجہ دلانی تھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ بھی انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا، کہیں فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی کہ ایک دانہ ہو، اس کو زمین میں ڈالا کسان نے، اس میں سے 60 بالی نکلی، ہر بالی میں 100 دانے۔ اس نے زمین میں ایک دانہ ڈالا تھا، ایک کے بدلے 700 ملے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہے جو 1 روپیہ دے گا، اللہ اس کو اس کا بدلہ کبھی 10 گنا دے گا، کبھی 700 دے گا، کبھی اس سے زیادہ بھی دے گا، جیسا جیسا اخلاص ہوگا۔ آج ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، پھر بھی قرآن کریم کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان فقر سے ڈراتا ہے، غریبی سے ڈراتا ہے کہ اگر تو نے اتنی بڑی رقم مسجد میں دے دی، مالدہ مدرسے میں دے دی، غریب کو دے دی، آگے تیرے بچوں کی شادیاں بھی ہیں، ذرا فلاں معاملے بھی ہیں، تو تجھے ضرورت پڑے گی تو کیا کرے گا؟ الشیطان یعیدکم الفقر واللہ یعیدکم مغفرۃ ورحمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ تم سے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے، تمہیں رحمت کا، مغفرت کا، رزق کا تم سے وعدہ فرماتا ہے، فضل کا تم سے وعدہ فرماتا ہے، واللہ تعالیٰ تم پر خوب تمہارے مالوں میں برکت دے گا۔ ایک حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق، اے آدم کے اولاد تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن، اللہ فرماتا ہم تجھ کو انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ فرماتے تو خرچ کرنے والا بن، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ جو اللہ تعالیٰ ہم پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے صحابہ کرام کی، تھوڑا سا تھا، کم تھا، لیکن پھر بھی سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے، تھوڑا ہونے کے باوجود بھی۔ بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے، ایک واقعہ سناؤں کہ شروع دور کا زمانہ اسلام کا، مسلمان مالی اعتبار سے بڑے کمزور ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے۔ ایک مہمان آئے ہمارے نبی کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے فرمایا کہ یہ مہمان ہے، ان کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ پورا مجمع خاموش، کیونکہ ہر ایک کے گھر میں فقر و فاقے کا شکار۔ آپ نے دوسری مرتبہ اعلان فرمایا، مجمع خاموش، آپ نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گیا، ابو طلحہ انصاری، یا رسول اللہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ گھر لے کر گئے، کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبے دیکھے۔ گھر لے گئے، بیوی سے کہا، گھر والی سے کہا کہ اللہ کے رسول السلام کے مہمان ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے آئے ہیں، مہمان نوازی کے لیے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ بیوی نے کہا بچے بھوکے پیاسے ہیں اور گھر میں ایک ہی انسان کا کھانا ہے، ایمان کی سطح دیکھو۔ ہم بار بار صحابہ کرام بولتے ہیں ایمان کی سطح تو دیکھو، ہماری زبان پر شکریانہ کلمات نہیں نکلتے ہیں۔ ہمارے نبی نے پیڑ پر پتھر باندھے، صحابہ کرام نے پیڑ پر پتھر باندھے۔ زندگی میں کبھی ایسا موقع ہمیں اللہ نے نہیں عطا فرمایا کہ ہم بھوکے سو گئے ہو، پورا دن گزر گیا، پورے 2 دن گزر گئے اور ہم نے اپنی بیوی بچوں کو بھوکا رکھا، اللہ نے وہ سبب ہماری زندگی میں نہیں عطا فرمائے، لیکن پھر بھی زبان پر شکوے شکایت کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، کاروبار نہیں چلتا، شکریانہ ظلم ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ وہ ایمان تو دیکھو، اب ہمارے پاس کتنا کچھ ہے پھر بھی نہیں نکل رہا۔ ان کی زندگیوں میں یہ بات تھی، جو مال میں نے دے دیا اللہ کے راستے میں وہ میرا ہے۔ کسی نے کہا وہ مال جو ہم نے کھا لیا، ہم نے پہن کر فنا کر دیا، ختم کر دیا، وہ تو ختم ہو گیا۔ جس مال کو میں نے کپڑا بنا کر پہن لیا، جس مال کو کھانا بنا کر میں نے پیٹ میں چلایا گیا، وہ مال تو فنا ہو گیا۔ اور ایک مال وہ ہے جس کو میں نے جمع کر کے رکھا ہے، اس کو میں نے استعمال نہیں کیا، وہ مال میرا نہیں، وہ مال تو وارثوں کا ہے، اس کا مالک میں نہیں۔
اور تیسرا مال وہ ہے جس کو میں نے مسجد میں لگایا، مدرسوں میں لگایا، غریبوں پر لگایا، فقیروں پر لگایا، محتاجوں پر خرچ کیا، حاجت مندوں پر خرچ کیا، وہ مال آخرت میں میرا ساتھ دے گا۔ جب بندہ اپنے مال کا بدلہ جنت میں دیکھے گا کہ میرے بندے تو نے میرے راستے میں یہ مال کو لگایا تھا، اس کے بدلے ہم تجھے یہ انعام عطا فرماتے ہیں، یہ عطا کرتے ہیں، تو بندہ سوچے گا اے کاش کہ میں اپنے پورے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ لیکن وہاں انسان چاہے گا بھی کہ اللہ تو میرا پورا مال لے لے، میری پوری جائیداد لے لے، لیکن مجھے جہنم کے آگ سے بچ جاؤ، اللہ اس کی مال و دولت کو قبول نہیں کرے گا۔ ابو طلحہ انصاری اپنی بیوی کو کہا کہ ہمارے نبی کے مہمان ہیں۔ بیوی نے کہا بچے بھوکے پیاسے ہیں، وہ صحابی ہے، صحابیات ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی کے مہمان ہیں، بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دو، لیکن نبی کا مہمان ہمارے گھروں سے بھوکا نہیں جائے گا۔ کیسے جذبے تھے، کیسے ایمان والے تھے۔ بچوں کو بھوکا سلا دیا، لیکن جب کھانا تیار ہوا، ایک ہی انسان کا کھانا ہے اور مہمان کے ساتھ میزبان کو بھی کھانے بیٹھنا چاہیے۔ اب بیوی نے کہا اگر آپ بھی کھاؤ گے تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا، آپ یہ کرنا کہ چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دینا، چراغ کو بجھا دینا، اور آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ بھی کھانے میں برتن میں ہاتھ لے کر جانا، اپنے ہاتھ کو لے کر منہ تک جانا، مہمان سمجھے گا میزبان بھی کھا رہے، اس طرح سے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ آج کے دور میں ایسے واقعات کہیں سننے کو مل سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے رکھے ہوئے، تجوری میں رکھے ہوئے، لیکن اس مال کے مالک ہم نہیں ہیں۔ آج تو ہمارے مال ہم چوکیدار ہیں، نہ ہم اپنی ذاتوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ ہم ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اگر ہم نے دیا تو میرا مال کم ہوگا، ہمارا مال کم نہیں ہوگا۔ انفق علیک، تم میرے راستے میں خرچ کر کے تو دیکھو میں تم پر خرچ کروں گا۔ واللہ تو دیکھ رہا تھا اپنے بندوں کی قربانیوں کو۔ جب بندہ دیکھتا ہے بندہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، وہ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے۔ کل کائنات کا خالق و مالک اپنے بندی کی قربانی کو دیکھ رہا ہے، اپنی بندی کی بھوک کو دیکھ رہا ہے، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے بھوک پیاس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ جب صبح کی نماز کے لیے حضرت ابو طلحہ انصاری جب آئے، ہمارے نبی نے فرمایا اے ابو طلحہ تو نے رات میں ایسے کیسے مہمان نوازی کر دی؟ اللہ فرماتا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنی بھوک کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنی پیاس کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کو آگے رکھتے ہیں، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، پھر بھی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے واقع صحابہ کرام کے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ عبادت کی سیزن کا مہینہ ہے، ہم عبادت بدنی تو ہم ادا کر رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے۔ جس طرح سے جمعہ کے دن ایسی مسجدیں بھری پڑی نظر آتی ہیں، اللہ کرے غیر رمضان میں بھی ہماری مسجد اسی طرح بھری پڑی نظر آئے جیسے رمضان میں ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ غیر رمضان میں بھی 5 وقت نمازوں پر ہم سب کو جمع دے، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم زکوٰۃ تو نکال ہی رہے ہیں، وہ تو ہم پر فرض ہے، وہ تو نکالنا ہی ہے، اس کے ساتھ صدقات کو نکالنے والے بھی بنے، نفل نکالنے والے بنے، للہ رقم نکالنے والے بھی بنے۔ انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی مسجد ہے، یہ رمضان کا مہینہ عبادت کی سیزن کا مہینہ ہے، ہم جس طرح سے عبادت بدنی میں پیش نظر آ رہے ہیں، اسی طریقے سے عبادت مالی میں ہم آگے بڑھنے والے بنے، دونوں طریقے سے ہم آگے بڑھنے والے۔ جس طرح سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بے رمضان میں میری تہجد نہ چھوٹے، میری اوابین نہ چھوٹے، میرے اتنے قرآن ختم ہو جائے، ہم ایسے جذبہ بھی لینے والے بنے۔ میں زکوٰۃ تو نکال ہی رہا ہوں، لیکن رمضان میں اس کے ساتھ ساتھ میری ایک بڑی رقم مسجدوں میں لگنے والی بن جائے، اللہ کے راستے میں لگنے والی بن جائے۔ اس طرح کے جذبے ہم لے کر اٹھیں، اور ہم نے نیت کری تو ہماری آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔